اب مسلمان فوجیں اندر داخل ہوئیں اور ان حامان وغیرہ جو ہیں یہ ان مہران ان کو قتل کیا گیا. اور وہاں ایک چرچ تھا, چرچ دروازے اس کے بند تھے, اندر 40 بچے موجود تھے چرچ کے اندر. ان چرچ کے دروازے کو توڑا گیا, بچوں کو لیا گیا, قتل نہیں کیا. یہ مسلمان کی شان نہیں ہے بچوں کو قتل کرنا, یہ غیروں کی سازشیں ہوتی ہیں مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے بڑے بڑے جو عہدوں پر جو صحابہ تھے, جرنیل وغیرہ تھے, بچے ان کو دیے تاکہ ان بچوں کو صحیح خطوط میں ان کو پالا جائے اور ان کو ایک اچھی سوچ دی جائے تاکہ کیا ہے یہ بچے تعلیم حاصل کریں. چنانچہ آپ نے سنا ہوگا علامہ ابن سیرین کا نام سنا ہے آپ نے, بہت بڑے خواب بتانے والے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد امت میں اگر کسی کا خواب کے اعتبار سے کوئی تیز تھا, اللہ نے جو مہارت دی ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو دی کہ وہ خواب بتانے کے بڑے ماہر تھے. اللہ نے ان کو اس پر بڑی صلاحیت عطا فرمائی تھی. ابن سیرین کے والد انہی بچوں میں تھے, ابن سیرین کے والد سیرین انہی بچوں میں تھے. اور وہ کس کی خدمت میں آئے؟ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی خدمت میں آئے غالباً. اور پھر کیا ہے ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہے کمال سے کیا ہے نوازا. اور اسی طرح دیگر بچے کیا ہے وہ آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا اس علم کی برکت سے, قرآن اور حدیث کی برکت سے. جو غلام تھے اللہ نے ان کو امام بنا دیا, جو چھوٹے تھے اللہ نے ان کو بڑا بنا دیا اس قرآن و سنت کے تھامنے کی برکت سے. اس لیے میرے محترم ہم اپنے بچوں کی طرف خصوصی توجہ دیں. صحابہ نے تو غیروں کے بچوں کو ایسا پالا کہ وقت کے ولی بن گئے. ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں سوچیں. میری بچی کا لباس کیسا ہے آج, میری بہنوں کا لباس کیسا ہے آج. میرا بچہ ذرا روتا ہے موبائل تھما دیتا ہوں, 24 گھنٹوں میں سے کئی گھنٹے وہ موبائل کی نظر ہو جاتا ہے. نماز پڑھنے کا طریقہ میرے بچے کو نہیں آتا. میری بہن بالغ ہو چکی ہے, اس کو اس کے ابا کو فکر ہی نہیں کہ میری بچی نماز پڑھتی کہ نہیں پڑھتی. 20 25 30 ہزار کا موبائل دے دیا اس کو, وہ بیچاری اسی میں مگن ہے. ہم اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے ان کا گلا گھونٹ رہے ہیں. اور پھر واقعات دیکھ لیں, آج دیکھ لیں شادی شدہ عورتیں بھی ان تعلقات کے بندھن میں بن چکی ہیں, اور وہ بھی اجنبی مردوں کے ساتھ ان کی بھی لمبی فہرستیں آ چکی ہیں. شادی شدہ مرد بھی اجنبی عورتوں کے تعلقات میں پھنس چکے ہیں. بچیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں. یہ اس موبائل کی کرامت کہیں آپ اس کو. صحابہ نے ایسی تربیت کی, غیروں کے بچے, چرچ میں موجود بچے, وہ ایرانیوں کے بچے, ان بچوں کو اپنے ساتھ لیا, اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور تقسیم کیا. ایسی حفاظت کرو جیسے تم اپنے لخت جگر کی حفاظت کرتے ہو, ایسی حفاظت کرو جیسے تم اپنی بیٹی کی حفاظت کرتے ہو. اللہ ہمیں اس سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی توفیق عطا فرما دے. بچپن سے ایسا لباس پہنا کر جب بڑی ہو جاتی ہے وہ تو تقاضا کرے گی, ابا جو لباس آپ نے بچپن میں ہاف آستین والا دیا تھا یا بغیر آستین والا دیا تھا وہی لباس مجھے چاہیے, کسے ہوئے لباس مجھے چاہیے. اب ابا کیا کر سکے گا بھائی؟ بچی کا پوچھا, ارے بیٹی کو سورہ نور کا ترجمہ سکھایا؟ نہیں. ارے سورہ مومنین کو ترجمہ سکھایا؟ نہیں. سورہ حجرات میں کیسے رہا جاتا ہے سکھایا؟ نہیں. سورہ نور سکھائی جس میں پردے کے احکام ہیں؟ نہیں. ارے سکھایا تو موبائل سکھایا, ٹک ٹاک سکھایا, چلنے کے انداز سکھائے, لپسنگ سکھائی, کس طرح گانوں پر اپنے ہونٹ. ارے کاش میری بچی گانوں کے بجائے قرآن میں اپنے ہونٹ ہلاتی, تب مزہ آتا. کاش میرا بھائی, میرا بچہ وہ قرآن کی لہ میں کہ اپنے ہونٹ ہلاتا, تب مزہ آتا. لیکن بھائی سیدھی بات کرو, آج اگر کوئی یہ بات کرے وہ انسان مجرم ہے اپنوں کی نگاہ میں. اگر کوئی خاندان کا بیٹا ہو, داماد ہو, بیٹی ہو, یا اسی طریقے سے وہ ان کی کوئی بھی نسبت رکھتی ہو, وہ اگر دین کی بات کرے خاندان والوں کو وہ چبھتا ہے. لیکن اگر کیا چاپلوسی والی باتیں کی جائیں اور لوگوں کو ملانے کی خاطر حرام کو چھوڑ دیا جائے, وہ کہتے ہیں بھائی سب سے اچھا انسان اگر یہ ہے تو یہ ہے. اس لیے جو حق بات کرتا ہے آج اس کے دشمن بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور کہنے دو بھائی, لوگوں نے اللہ کو گالیاں دی. آج کراچی میں دیکھ لیں آپ, باقاعدہ کسی بدبخت نے
یہ قائدآباد کی طرف کسی طرف جو پل جاتا ہے، اللہ کو گالیاں دی ہیں لوگوں نے، تو اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ کے محمد پاک کو نہیں چھوڑا۔ اگر ہمیں گالیاں دیں ہمیں کوئی فرق نہیں آتا، لیکن آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، قدم آگے کو بڑھائے جا۔ ارے ان لوگوں کو چھوڑیں، یہ ہمارے تھوڑی رازق ہیں، یہ ہمیں تھوڑی رزق دینے والے ہیں، یہ ہمیں تھوڑی کھلانے والے ہیں، ہمیں کھلانے والا ایک اللہ ہے۔ جب میں دنیا میں آیا تھا خالی ہاتھ آیا تھا، میرے تن پر کپڑا نہیں تھا، میرے منہ میں روٹی کا ٹکڑا نہیں تھا، میرے ہاتھ میں کوئی ڈالر اور پیسے ریال نہیں تھے، میرے پاؤں میں سکت نہیں تھی چلنے کی، میری زبان میں طاقت نہیں تھی بولنے کی، اس اللہ نے سارا کام کیا۔ کیوں دنیا والوں کی خاطر اللہ کے دین کو ذبح کرتے ہیں ہم؟ ان کی حیثیت کیا ہے بھائی؟ ان کی خاطر وہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جن کے اشارے سے اللہ چاند کے ٹکڑے کر دے، جس کے پسینے سے اللہ مشک و عنبر سے زیادہ معطر خوشبو پھٹوائے، اس محمد کو ان لوگوں کی خاطر قربان کرتے ہیں۔ ہم جیسا نادان دنیا میں کوئی نہیں ہے بھائی۔ اس محمد کی خاطر اللہ نے کائنات کو بنایا، اور ہم نے کائنات کی خاطر محمد کو چھوڑ دیا۔ اس محمد کی خاطر اللہ نے چاند کو خوبصورتی دی، اور ستاروں میں اللہ تعالیٰ نے تابانی دی، سورج کو اللہ نے طاقت دی۔ اس محمد کی خاطر دریا میں اللہ نے روانی کو پیدا کیا، اس محمد کی خاطر سمندروں کی لہروں میں اللہ نے جوانی ڈال دی، اس محمد کی خاطر جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہکا دیا۔ وہ محمد ہنسے تو جنت کھل جائے، وہ غصے میں آئے دوزخ کی آگ بھڑک اٹھے۔ اس محمد کو دنیا کی خاطر ہم نے چھوڑ دیا، اس محمد کو دنیا والوں کی باتوں کی خاطر چھوڑ دیا۔ ہم جیسا نادان نہیں ہے بھائی دنیا میں۔ اس لیے میرا محترم میری ذات کو نہ دیکھے، گناہ گار ہیں ہم، ہماری ذات کو نہ دیکھے، دیکھیں بات کس کی ہو رہی ہے۔ آج مجمع نیت کر کے جائے، ارے وہ صحابہ تو غیروں کے بچوں کو سینے سے لگا کر وقت کا امام بنا دیا کرتے تھے، آج ہم اپنے بچوں کو کیوں ایسی تربیت دے رہے ہیں کہ وہ دنیا والوں کا غلام بنتا جا رہا ہے، عیسائیوں کا غلام بنتا جا رہا ہے، ہندوؤں کے طریقے اپنانے میں فخر کر رہا ہے۔ ارے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں میں کس چیز کی کمی تھی بھائی بتائیں آپ؟ رسول اللہ کے صحابہ کی زندگی گزارنے میں کس چیز کی کمی تھی بھائی؟ کوئی کمی نہیں تھی۔ اس لیے آج پورا مجمع میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، آج نیت کریں، جو اولاد والے ہیں وہ بھی نیت کریں، جو اولاد والے نہیں اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے، نیک تندرست اولاد عطا فرمائے، جن کے رشتے نہیں ہوئے اللہ بہترین رشتوں کا انتخاب فرمائے۔ نیت کریں، گردن کٹ سکتی ہے اب انشاءاللہ، اس تن سے محمد الرسول اللہ کی سنت نہیں کٹے گی انشاءاللہ، شادی بیاہ سے ہمارے نبی کے طریقے نہیں کٹیں گے۔ ارے کتنا رونے کا مقام ہے، اس اللہ سے بیٹی کے لیے رشتے مانگتے ہیں، اس اللہ سے بیٹے کے لیے رشتے مانگتے ہیں، اس بیٹا نہیں ہوتا 10 سال بعد ہوتا ہے، کتنا اللہ سے مانگ مانگ کر جب بیٹا پیدا ہو گیا، بیٹی پیدا ہو گئی، مسجد کے سامنے فنکشن کرتے ہیں۔ اس اللہ کے جلال کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ دلوں کو موڑنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ۔ ایسا نہ ہو کہ آگے ہماری بچی پریشانی کی زندگی گزارے ہمارے اپنے غلط عمل کی برکت کی وجہ سے۔ اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو سدا خوش رکھے، اللہ ہمارے بچوں پر کوئی تکلیف نہ آنے دے۔ لیکن محترم، جو بیج انسان ڈالتا ہے، بیج کے بعد پھل پکتا ہے، درخت اگتا ہے، اس پر پھل آتے، ٹائمنگ ہوتی ہے، ٹائم لگتا ہے۔ اس لیے میرے محترم آج نیت کریں کہ انشاءاللہ دنیا ناراض ہوں، کروڑ دفعہ پاؤں کی جوتوں کی نوک پر رکھیں گے، لیکن نہ اللہ کو ناراض کریں گے، نہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ناراض کریں گے۔ اللہ خوش رکھے، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔